ان کا خیال ہے کہ اس وقت تم سیدہ اماں کی مدد کر سکتے ہو۔ میں؟ سالار نے چونک کر کہا، میں کس طرح مدد کر سکتا ہوں؟ آمنہ سے شادی کر کے۔ سالار دم بخود پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس نے بمشکل فرقان سے کہا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ سالار کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فرقان برق رفتاری سے اٹھ کر اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ کیا سوچ کر تم نے یہ بات کہی ہے؟ سالار اپنی آواز پر قابو نہیں رکھ سکا۔ میں نے یہ سب تم سے ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر کہا ہے۔ سالار کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ تم نے انہیں میرا نام کیوں دیا؟ میں نے نہیں دیا سالار، انہوں نے خود تمہارا نام لیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تم سے درخواست کروں کہ میں اس وقت سیدہ اماں کی بیٹی سے شادی کر کے اس کی مدد کروں۔ کسی نے سالار کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچی تھی یا سر سے آسمان، اسے اندازہ نہیں ہوا۔ وہ پلٹ کر واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں شادی شدہ ہوں فرقان، تم نے انہیں بتایا؟ ہاں میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ تم نے کئی سال پہلے ایک لڑکی سے نکاح کیا تھا، مگر پھر وہ لڑکی دوبارہ نہیں ملی۔ پھر وہ اس کے باوجود یہی چاہتے ہیں کہ تم آمنہ سے شادی کر لو۔ فرقان وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اور امامہ، اس کا کیا ہوگا؟ تمہاری زندگی میں امامہ کہیں نہیں ہے۔ اتنے سالوں میں کون جانتا ہے وہ کہاں ہے بھی کہ نہیں؟ فرقان، سالار نے ترشی سے اس کی بات کاٹی۔ اس بات کو رہنے دو کہ وہ ہے یا نہیں، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اگر کل امامہ آ جاتی ہو تو کیا ہوگا؟ تم یہ بات ڈاکٹر صاحب سے کہو، فرقان نے کہا۔ نہیں، تم یہ سب کچھ سیدہ اماں کو بتاؤ۔ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کو قبول کر لیتی جس نے کہیں اور شادی کی ہے، اور اگر بارات لے کر آ جاتا تو شاید یہ بھی ہو جاتا۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ آمنہ سے دوسری شادی پر بھی تیار نہیں ہے۔ اسے ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ ہاں ڈھونڈا جا سکتا ہے، مگر یہ کام اس وقت نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے آمنہ کے لیے غلط انتخاب کیا ہے۔ میں آمنہ کو کیا دے سکتا ہوں؟ میں تو اس آدمی سے بھی بدتر ہوں جو ابھی اسے چھوڑ گیا ہے، سالار نے بے چارگی سے کہا۔ سالار، انہیں اس وقت کسی کی ضرورت ہے۔ ضرورت کے وقت صرف وہی آدمی سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے جو سب سے زیادہ قابل اعتبار ہو۔ تم زندگی میں اتنے بہت سے لوگوں کی مدد کرتے آ رہے ہو، کیا ڈاکٹر سبط علی کی مدد نہیں کر سکتے؟ میں نے لوگوں کی پیسے سے مدد کی ہے، ڈاکٹر سبط علی مجھ سے پیسہ نہیں مانگ رہے۔ اس سے پہلے کہ فرقان کچھ کہتا، اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے نمبر دیکھ کر موبائل سالار کی طرف بڑھا دیا۔ ڈاکٹر صاحب کی کال آ رہی ہے۔ سالار نے سوتے ہوئے چہرے کے ساتھ موبائل پکڑ لیا۔ وہاں بیٹھے موبائل کان سے لگائے سالار کو پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ زندگی میں ہر بات ہر شخص سے نہیں کہی جا سکتی۔ وہ جو کچھ فرقان سے کہہ سکتا تھا وہ ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا، انہیں دلائل دے سکتا تھا، نہ بہانے بنا سکتا تھا۔ انہوں نے مخصوص نرم لہجے میں اس سے درخواست کی تھی، اگر آپ اپنے والدین سے اجازت لے سکیں تو آمنہ سے شادی کر لیں، وہ میری بیٹی جیسی ہے۔ آپ سمجھے، میں اپنی بیٹی کے لیے آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، لیکن میں ایسا کرنے کے لیے مجبور ہوں۔ آپ جیسا چاہیں گے میں ویسا ہی کروں گا، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ آپ مجھ سے درخواست نہ کریں، آپ مجھے حکم کریں، اس نے خود کو کہتے پایا۔ فرقان تقریباً 10 منٹ کے بعد اندر آیا۔ سالار موبائل ہاتھ میں پکڑے گمسم فرش پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر صاحب سے بات ہو گئی تمہاری؟ فرقان نے اس کے بالمقابل ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے مدھم آواز میں اس سے پوچھا۔ سالار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر کچھ کہے بغیر سینٹر ٹیبل پر اس کا موبائل رکھ دیا۔ میں رخصتی ابھی نہیں کراؤں گا، بس نکاح کافی ہے، اس نے چند لمحوں بعد کہا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہا تھا۔ فرقان کو بے اختیار اس پر ترس آیا۔ وہ مقدر کا شکار ہونے والا پہلا انسان نہیں تھا۔ سڑک پر گہما گہمی نہ ہونے کے برابر تھی۔ رات بہت تیزی سے گزرتی جا رہی تھی۔ گہری دھند ایک بار پھر ہر چیز کو اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ سڑک پر جلنے والی اسٹریٹ لائٹس کی روشنی دھند کو چیرتے ہوئے اس بالکنی کی تاریکی کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی جہاں منڈیر کے پاس ایک اسٹول پر سالار بیٹھا ہوا تھا۔ منڈیر پر اس کے سامنے کافی کا ایک مگ پڑا ہوا تھا جس میں سے اٹھنے والی بھاپ دھند کے پس منظر میں عجیب سی شکلیں بنانے میں مصروف تھی، اور وہ سینے پر دونوں ہاتھ لپیٹے یک ٹک نیچے سنسان سڑک کو دیکھ رہا تھا جو دھند کے اس غلاف میں بہت عجیب نظر آ رہی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ چند منٹ پہلے ہی گھر پہنچا تھا
سیدہ اماں کے گھر نکاح کے بعد وہ وہاں رکا نہیں تھا، اسے وہاں عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی لے کر بے مقصد شام سے رات تک سڑکوں پر پھرتا رہا۔ اس کا موبائل آف تھا، وہ بیرونی دنیا سے اس وقت کوئی رابطہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ موبائل آن ہوتا تو فرقان اس سے رابطہ کرتا، بہت سی وضاحتیں دینے کی کوشش کرتا، یا ڈاکٹر سبط علی رابطہ کرتے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے۔ وہ یہ دونوں چیزیں نہیں چاہتا تھا، وہ اس وقت مکمل خاموشی چاہتا تھا۔ اٹھتی ہوئی بھاپ کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر چند گھنٹے پہلے کے واقعات کے بارے میں سوچا۔ سب کچھ ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا، کاش خواب ہی ہوتا۔ اسے وہاں بیٹھے کئی ماہ پہلے حرم پاک میں مانگی جانے والی دعا یاد آئی۔ تو کیا اسے میری زندگی سے نکال دینے کا فیصلہ ہوا تھا؟ اس نے تکلیف سے سوچا۔ تو پھر یہ اذیت بھی تو ختم ہونی چاہیے، میں نے اس اذیت سے رہائی بھی تو مانگی تھی، میں نے اس کی یادوں سے فرار بھی تو چاہا تھا۔ اس نے منڈیر پر رکھا گرم کافی کا کپ اپنے سرد ہاتھوں میں تھام لیا۔ تو امامہ ہاشم، بالآخر تم میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ اس نے کافی کی تلخی اپنے اندر اتاری۔ اور اب کیا میں پچھتاؤں کہ کاش میں کبھی سیدہ اماں کو اس سڑک پر نہ دیکھ پاتا، یا میں ان کو لفٹ نہ دیتا، ان کا گھر مل جاتا اور میں انہیں وہاں ڈراپ کر کے آ جاتا، ان کو اپنے گھر نہ لاتا، نہ روابط بڑھتے، نہ وہ اس شادی پر مجھے بلاتی، یا پھر کاش میں آج کراچی میں ہی نہ ہوتا، یہاں ہوتا ہی نہیں، یا میں موبائل آف کر کے سوتا، فون کا ریسیور رکھ دیتا، فرقان کی کال ریسیو ہی نہ کرتا، یا پھر کاش میں ڈاکٹر سبط علی کو نہ جانتا ہوتا کہ ان کے کہنے پر مجھے مجبور نہ ہونا پڑتا، یا پھر شاید مجھے یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ امامہ میرے لیے نہیں ہے۔ اس نے کافی کا مگ دوبارہ منڈیر پر رکھ دیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے، پھر جیسے ہی کوئی خیال آنے پر اپنا والیٹ نکال لیا۔ والیٹ کی ایک جیب سے اس نے ایک طے شدہ کاغذ نکال کر کھول لیا۔ ڈیئر انکل سکندر، مجھے آپ کے بیٹے کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے سالار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی، وہ میں آپ کو بھجوا رہی ہوں۔ خدا حافظ، امامہ ہاشم۔ اس نے 9 ماہ میں کتنی بار اس کاغذ کو پڑھا تھا اسے یاد نہیں تھا۔ اس کاغذ کو چھوتے ہوئے اسے اس کاغذ میں امامہ کا لمس محسوس ہوتا تھا، اس کے ہاتھ سے لکھا ہوا اپنا نام۔ کاغذ پر تحریر ان چند جملوں میں اس کے لیے کوئی اپنائیت نہیں تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ امامہ کو اس کی موت کی خبر پر بھی کوئی افسوس نہیں ہوا ہوگا۔ وہ خبر اس کے لیے 2.5 سال بعد رہائی کا پیغام بن کر آئی تھی، اسے کیسے افسوس ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود وہ چند جملے اس لیے بہت اہم ہو گئے تھے۔ اس نے کاغذ پر لکھے جملوں پر اپنی انگلیاں پھیری۔ اس نے آخر میں لکھے امامہ ہاشم کے نام کو چھوا، پھر کاغذ کو دوبارہ اسی طرح طے کر کے والیٹ میں رکھ لیا۔ منڈیر پر کافی کا مگ سرد ہو چکا تھا۔ سالار نے ٹھنڈی کافی کے باقی مگ کو ایک گھونٹ میں اپنے اندر اڈیل دیا۔ ڈاکٹر سبط علی 1 ہفتے تک لندن سے واپس پاکستان پہنچ رہے تھے اور اسے ان کا انتظار تھا۔ امامہ ہاشم کے بارے میں جو کچھ وہ اتنے سالوں سے انہیں نہیں بتا سکا تھا، وہ انہیں اب بتانا چاہتا تھا۔ اپنے ماضی کے بارے میں جو کچھ وہ انہیں نہیں بتا پایا تھا، اب وہ انہیں کہہ دینا چاہتا تھا۔ اسے اب پرواہ نہیں تھی وہ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ رمضان کی 4 تاریخ تھی جب ڈاکٹر سبط علی واپس آ گئے تھے۔ وہ رات کو کافی دیر سے آئے تھے اور سالار نے اس وقت انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ رات کو ان کے پاس پہلے کی طرح جانا چاہتا تھا، مگر دوپہر کو خلاف توقع بینک میں اس کا فون آ گیا۔ سالار کے نکاح کے بعد یہ ان کا سالار سے تیسرا رابطہ تھا۔ وہ کچھ دیر اس کا حال احوال دریافت کرتے رہے، پھر انہوں نے اس سے کہا، سالار آپ آج رات کو نہ آئیں، شام کو آ جائیں، افطاری میرے ساتھ کریں۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، سالار نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر ان کے درمیان مزید گفتگو ہوتی رہی، پھر ڈاکٹر سبط علی نے فون بند کر دیا۔ وہ اس دن بینک سے کچھ جلدی نکل آیا۔ اپنے فلیٹ پر کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ جب ان کے پاس پہنچا، اس وقت افطاری میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ ڈاکٹر سبط علی کا ملازم اسے اجتماع والے بیرونی کمرے کے بجائے سیدھا اندر لاؤنج میں لے آیا تھا۔ ڈاکٹر سبط علی نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس سے بغل گیر ہونے کے بعد بڑی محبت کے ساتھ اس کا ماتھا چوما۔
پہلے آپ ایک دوست کی حیثیت سے یہاں آتے تھے، آج آپ گھر کا ایک فرد بن کر یہاں آئے ہیں۔ وہ جانتا تھا ان کا اشارہ کس طرف تھا۔ آئیے بیٹھیے۔ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے۔ بہت مبارک ہو، اب تو آپ بھی گھر والے ہو گئے ہیں۔ سالار نے خاموش نظروں اور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ کی شادی آمنہ سے ہوئی ہے۔ وہ میرے لیے میری چوتھی بیٹی کی طرح ہے اور اس رشتے سے آپ بھی میرے داماد ہیں۔ سالار نے نظریں جھکا لیں۔ ان کی زندگی میں امامہ ہاشم کا باپ نہ لکھا اس کی زندگی میں امامہ ہاشم کا باپ نہ لکھا ہوا ہوتا تو شاید ان کے منہ سے یہ جملہ سن کر وہ اپنے آپ پر فخر کرتا، مگر سارا فرق امامہ ہاشم تھی۔ سارا فرق وہی ایک لڑکی پیدا کر رہی تھی، وہ جو تھی اور نہیں تھی۔ ڈاکٹر سبط علی کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے کہا، آپ اتنے سالوں سے میرے پاس آ رہے ہیں، آپ نے کبھی مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ نکاح کر چکے ہیں، تب بھی نہیں جب ایک دو بار آپ سے شادی کا ذکر ہوا۔ سالار نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، مگر وہ بات کرتے کرتے چپ ہو گیا۔ سب کچھ اتنا عجیب تھا کہ میں آپ کو کیا بتاتا، اس نے دل میں کہا۔ کب ہوا تھا آپ کا نکاح؟ ڈاکٹر سبط علی دھیمے لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ 8.5 سال پہلے، تب میں 21 سال کا تھا، اس نے کسی شکست خوردہ معمول کی طرح کہا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ انہیں سب کچھ بتاتا گیا۔ ڈاکٹر سبط علی نے ایک بار بھی اسے نہیں ٹوکا تھا۔ اس کے خاموش ہونے کے بعد بھی بہت دیر تک وہ چپ رہے۔ بہت دیر بعد انہوں نے اس سے کہا تھا، آمنہ بہت اچھی لڑکی ہے اور وہ خوش قسمت ہے کہ اسے ایک صالح مرد ملا ہے۔ ان کی بات سالار کو ایک چابک کی طرح لگی۔ صالح؟ میں صالح مرد نہیں ہوں ڈاکٹر صاحب، میں تو اسفل السافلین ہوں۔ آپ مجھے جانتے ہوتے تو میرے لیے کبھی یہ لفظ استعمال نہ کرتے، نہ اس لڑکی کے لیے میرا انتخاب کرتے جسے آپ اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں۔ ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر زمانہ جاہلیت سے ضرور گزرتے ہیں۔ بعض گزر جاتے ہیں، بعض ساری زندگی اسی زمانے میں گزار دیتے ہیں۔ آپ اس میں سے گزر چکے ہیں۔ آپ کا پچھتاوا بتا رہا ہے کہ آپ گزر چکے ہیں۔ میں آپ کو پچھتاوے سے روکوں گا، نہ توبہ اور دعا سے۔ آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنی ساری زندگی یہ کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ شکر بھی ادا کریں کہ آپ نفس کی تمام بیماریوں سے چھٹکارا پا چکے ہیں۔ اگر دنیا آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچتی، اگر اللہ کے خوف سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اگر دوزخ کا تصور آپ کو ڈراتا ہے، اگر آپ اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں جس طرح کرنی چاہیے، اگر نیکی آپ کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اور برائی سے آپ رک جاتے ہیں، تو پھر آپ صالح ہیں۔ کچھ صالح ہوتے ہیں، کچھ صالح بنتے ہیں۔ صالح ہونا خوش قسمتی کی بات ہے، صالح بننا 2 دھاری تلوار پر چلنے کے برابر ہے۔ اس میں زیادہ وقت لگتا ہے، اس میں زیادہ تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ صالح ہیں، کیونکہ آپ صالح بنے ہیں۔ اللہ آپ سے بڑے کام لے گا۔ سالار کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے ایک بار پھر امامہ ہاشم کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا، کچھ نہیں کہا تھا۔ کیا اس کا مطلب تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل گئی؟ کیا اس کا مطلب تھا کہ وہ آئندہ بھی کبھی اس کی زندگی میں نہیں آئے گی؟ اسے اپنی زندگی آمنہ کے ساتھ ہی گزارنی پڑے گی۔ اس کا دل ڈوبا۔ وہ ڈاکٹر صاحب کے منہ سے امامہ کے حوالے سے کوئی تسلی، کوئی دلاسا، کوئی امید چاہتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب خاموش تھے۔ وہ چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ میں آپ کے لیے اور آمنہ کے لیے بہت دعا کروں گا، بلکہ میں بہت دعا کر کے آیا ہوں خانہ کعبہ میں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وہ لندن سے واپسی پر عمرہ کر کے آئے تھے۔ سالار نے سر جھکا لیا۔ دور اذان کی آواز آ رہی تھی۔ ملازم افطاری کے لیے میز تیار کر رہا تھا۔ اس نے بوجھل دل کے ساتھ ڈاکٹر سبط علی کے ساتھ بیٹھ کر روزہ افطار کیا۔ پھر وہ اور ڈاکٹر سبط علی نماز پڑھنے کے لیے قریبی مسجد میں چلے گئے۔ وہاں سے واپسی پر اس نے ڈاکٹر سبط علی کے ہاں کھانا کھایا اور پھر اپنے فلیٹ پر واپس آ گیا۔ کل میرے ساتھ سیدہ اماں کے ہاں چل سکتے ہو؟ اس نے ڈاکٹر سبط علی کے گھر سے واپسی کے بعد 10 بجے کے قریب فرقان کو فون کیا۔ فرقان ہاسپٹل میں تھا، اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، کوئی خاص کام ہے؟ میں آمنہ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ فرقان کچھ دیر بول نہیں سکا۔ سالار کا لہجہ بہت ہموار تھا، وہاں کسی تلخی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ کیسی باتیں؟ کوئی تشویشناک بات نہیں ہے، سالار نے جیسے اسے تسلی دی۔ پھر بھی فرقان نے اصرار کیا۔
تم پھر امامہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ گھر چلو گے؟ سالار نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس سے پوچھا۔ ہاں چلوں گا، تو پھر میں تمہیں کل ہی بتاؤں گا کہ مجھے اس سے کیا بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ فرقان کچھ کہتا فون بند ہو گیا۔ تم اس سے امامہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ فرقان نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سالار سے پوچھا۔ نہیں، صرف امامہ کے بارے میں نہیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ فار گاڈ سیک سالار، گڑے مردے اکھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، فرقان نے ناراضی سے کہا۔ اس کو میری ترجیحات اور مقاصد کا پتہ ہونا چاہیے، اب اسے ساری زندگی گزارنی ہے میرے ساتھ۔ سالار نے اس کی ناراضی کی پرواہ کیے بغیر کہا۔ پتہ چل جائے گا اسے، سمجھدار لڑکی ہے وہ، اور اگر کچھ پتہ نہ ہی چلا تو گھر لا کر بتانا، وہاں پنڈورا باکس کھول کر مت بیٹھنا۔ گھر لا کر بتانے کا کیا فائدہ جب اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ ہی نہ ہو؟ میں چاہتا ہوں وہ میری باتوں کو سنے، سمجھے، سوچے اور پھر کوئی فیصلہ کرے۔ اب کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی وہ، تمہارا اور اس کا نکاح ہو چکا ہے، رخصتی تو نہیں ہوئی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں نہیں پڑتا؟ اگر اس کو میری بات پر اعتراض ہوا تو وہ اس رشتے کے بارے میں نظر ثانی کر سکتی ہے، سالار نے سنجیدگی سے کہا۔ فرقان نے چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ اور اس نظر ثانی کے لیے تم کس طرح کے حقائق اور دلائل پیش کرنے والے ہو اس کے سامنے؟ میں اسے صرف چند باتیں بتانا چاہتا ہوں جن کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے، سالار نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ ڈاکٹر سبط علی کے رشتہ دار ہیں، میں اس حوالے سے اس کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے نہیں کہا ہوتا تو یہ رشتہ قائم بھی نہ ہوتا، لیکن میں… فرقان نے اس کے بات کاٹ دی۔ ٹھیک ہے، تم کو اس سے جو کہنا ہے کہہ لینا، لیکن امامہ کے ذکر کو ذرا کم ہی رکھنا، کیونکہ وہ اگر کسی بات سے ہرٹ ہوئی تو وہ یہی بات ہوگی۔ باقی چیزوں کی پرواہ وہ شاید نہ کرے۔ آفٹر آل دوسری بیوی ہونا یا کہلانا آسان نہیں ہوتا۔ فرقان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اور میں چاہتا ہوں وہ یہ بات محسوس کرے، سوچے اس کے بارے میں۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں بگڑا، تم کہتے ہو وہ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، اچھی فیملی سے تعلق ہے اس کا۔ فرقان نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹی۔ ختم کرو اس موضوع کو سالار، تم کو اس سے جو کہنا ہے، اسے جو سمجھانا ہے جا کے کہہ لینا، میں اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، سالار نے کہا۔ میں سیدہ اماں سے کہہ دوں گا، وہ تمہیں اکیلے میں اس سے بات کرا دیں گی۔ فرقان نے اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ آدھے گھنٹے میں سیدہ اماں کے ہاں پہنچ گئے۔ دروازہ سیدہ اماں نے ہی کھولا تھا، اور سالار اور فرقان کو دیکھ کر تو وہ جیسے خوشی سے بحال ہو گئی تھی۔ وہ ان دونوں کو اسی بیٹھک نما کمرے میں لے گئیں۔ سیدہ اماں، سالار آمنہ سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے، فرقان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ سیدہ اماں کچھ الجھیں۔ کیسی باتیں؟ وہ اب سالار کی طرف دیکھ رہی تھیں، جو خود بھی بیٹھنے کے بجائے فرقان کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ چند باتیں وہ جو اس سے کرنا چاہتا ہے، مگر پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، فرقان نے انہیں تسلی دی۔ سیدہ اماں ایک بار پھر سالار کو دیکھنے لگی، اس نے نظریں چرا لیں۔ اچھا پھر تم میرے ساتھ آ جاؤ، آمنہ اندر ہے، ادھر آ کر اس سے مل لو۔ سیدہ اماں کہتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئیں۔ سالار نے ایک نظر فرقان کو دیکھا، پھر وہ خود بھی سیدہ اماں کے پیچھے چلا گیا۔ بیٹھک بیرونی دروازے کے بائیں جانب تھی، دائیں جانب اوپر جانے والی سیڑھیاں تھیں۔ بیرونی دروازے سے کچھ آگے بالکل سامنے کچھ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد لکڑی کا ایک اور پرانی طرز کا بہت بڑا دروازہ تھا، جو اس وقت کھلا ہوا تھا، اور وہاں سرخ اینٹوں کا بڑا وسیع صحن نظر آ رہا تھا۔ سیدہ اماں کا رخ انہی سیڑھیوں کی طرف تھا، سالار ان سے کچھ فاصلے پر تھا۔ سیدہ اماں اب سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں، اور وہ جب سیڑھیاں چڑھ کر صحن میں داخل ہو گئی تو سالار بھی کچھ جھجکتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وسیع سرخ اینٹوں کے صحن کے دونوں اطراف دیواروں کے ساتھ کیاریاں بنائی گئی تھیں، جن میں لگے ہوئے سبز پودے اور بیلیں سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی دیواروں کے بیک گراؤنڈ میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر سالار نے صحن میں قدم رکھ دیا، اور وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ صحن کے دھوپ والے حصے میں رکھی چارپائی کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ شاید ابھی چارپائی سے اتری تھی، اس کی پشت سالار کی طرف تھی۔ وہ سفید کرتے اور سیاہ شلوار میں ملبوس تھی اور نہا کر نکلی تھی۔ اس کی کمر سے کچھ اوپر اس کے سیاہ گیلے بال لٹوں کی صورت میں اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا سفید دوپٹہ چارپائی پر پڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے کرتے کی آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کرتے ہوئے سالار کی طرف مڑی۔ سالار سانس نہیں لے سکا۔ اس نے زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی، یا پھر اسے اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں لگا تھا۔ وہ یقیناً آمنہ تھی۔ اس کے گھر میں آمنہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ وہ آگے نہیں بڑھ سکا، وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں لے لیا تھا۔ دھڑکن رکی تھی،
یا وہ جان نہیں سکا تھا۔ اس کے اور آمنہ کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ آستین موڑتے ہوئے آمنہ کی پہلی نظر سیدہ اماں پر پڑی۔ سالار بیٹا آیا ہے۔ سیدہ اماں بہت آگے بڑھ آئی تھیں۔ آمنہ نے گردن کو ترچھا کرتے ہوئے صحن کے دروازے کی طرف دیکھا۔ سالار نے اسے بھی جھٹکتے دیکھا، پھر وہ مڑی۔ اس کی پشت ایک بار پھر سالار کی طرف تھی۔ سالار نے اسے جھکتے اور چارپائی سے دوپٹہ اٹھاتے دیکھا۔ دوپٹے کو سینے پر پھیلاتے ہوئے اس نے اس کے ایک پلو کے ساتھ اپنے سر اور پشت کو بھی ڈھانپ لیا تھا۔ سالار اب اس کی پشت پر بکھرتے بال نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اسے آمنہ کے اطمینان نے حیران کیا تھا۔ وہاں کوئی گھبراہٹ، کوئی جلدی، کوئی حیرانی نہیں تھی۔ سیدہ اماں نے مڑ کر سالار کو دیکھا، پھر اسے دروازے میں ہی کھڑے دیکھ کر انہوں نے کہا، ارے بیٹا، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر آؤ، تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ آمنہ نے دوپٹہ اوڑھنے کے بعد مڑ کر اسے ایک بار پھر دیکھا تھا۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، پلکیں جھپکائے بغیر، دم بخود، بے حس و حرکت۔ آمنہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ اب آگے گیا تھا۔ یہ آمنہ ہے میری بیٹی۔ سیدہ اماں نے اس کے قریب آنے پر تعارف کرایا۔ السلام علیکم، سالار نے آمنہ کو کہتے سنا۔ وہ کچھ بول نہیں سکا۔ وہ اس سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اسے دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ نروس ہو رہا تھا۔ آمنہ نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر لیا تھا۔ سالار تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے، سیدہ اماں نے آمنہ کو بتایا۔ آمنہ نے ایک بار پھر سالار کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ دونوں نے بیک وقت نظریں چرائیں۔ آمنہ نے سیدہ اماں کو دیکھا اور سالار نے آمنہ کی کلائیوں تک مہندی کے نقش و نگار سے بھرے ہاتھوں کو۔ یکدم اسے لگا کہ وہ اس لڑکی سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سالار بیٹا، اندر کمرے میں چلتے ہیں، وہاں تم اطمینان سے آمنہ سے بات کر لینا۔ سیدہ اماں نے اس بار سالار کو مخاطب کیا۔ سیدہ اماں کہتے ہوئے اندر برآمدے کی طرف بڑھیں۔ سالار نے آمنہ کو سر جھکائے ان کی پیروی کرتے دیکھا۔ وہ وہیں کھڑا اسے اندر جاتا دیکھتا رہا۔ سیدہ اماں کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئیں۔ آمنہ نے دروازے کے پاس پہنچ کر مڑتے مڑتے اسے دیکھا۔ سالار نے برق رفتاری سے نظریں جھکا لیں۔ آمنہ نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر شاید وہ حیران ہوئی۔ سالار اندر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ سالار نے اس کی طرف دیکھے بغیر سر جھکائے قدم آگے بڑھا دیے۔ آمنہ کچھ مطمئن ہو کر مڑ کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ سالار جب کمرے میں داخل ہوا تو سیدہ اماں پہلے ہی ایک کرسی پر بیٹھ چکی تھیں۔ آمنہ لائٹ آن کر رہی تھی۔ سالار کو دھوپ سے اندر آ کر خنقی کا احساس ہوا۔ بیٹھو بیٹا، سیدہ اماں نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا۔ سالار کرسی پر بیٹھ گیا۔ آمنہ لائٹ آن کرنے کے بعد اس سے کچھ فاصلے پر ان کے بالمقابل ایک کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ سالار منتظر تھا کہ سیدہ اماں چند لمحوں میں وہاں سے اٹھ کر چلی جائیں گی۔ فرقان نے واضح طور پر انہیں بتایا تھا کہ وہ اس سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا، مگر چند لمحوں کے بعد سالار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا یہ اندازہ بیکار تھا۔ وہ شاید یہ بھول گئی تھیں کہ سالار تنہائی میں آمنہ سے ملنا چاہتا تھا، یا پھر ان کا یہ خیال تھا کہ وہ تنہائی صرف فرقان کی عدم موجودگی کے لیے تھی۔ سالار نے انہیں اس میں شامل نہیں کیا ہوگا، یا پھر وہ ابھی سالار کو اتنا قابل اعتبار نہیں سمجھتی تھی کہ اپنی بیٹی کے ساتھ اسے اکیلا چھوڑ دیتی۔ سالار کو آخری اندازہ صحیح لگا۔ وہ اس سے جو کچھ اور جتنا کچھ کہنا چاہتا تھا سیدہ اماں کے سامنے نہیں کہنا چاہتا تھا، وہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے ذہن کو کھنگالنے کی کوشش کی۔ اسے کچھ تو کہنا ہی تھا۔ وہ کچھ نہیں ڈھونڈ سکا۔ اس کا ذہن خالی تھا۔ نیم تاریک خنک کمرے میں بالکل خاموشی تھی۔ وہ اب دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے فرش پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ آمنہ نے کمرے میں کوئی فینسی لائٹ روشن کی تھی۔ اونچی دیواروں والا فرنیچر سے بھرا ہوا وہ وسیع اور ریز کمرہ شاید سٹنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس میں بہت زیادہ دروازے تھے اور تمام دروازے بند تھے۔ کمرے میں موجود واحد کھڑکی برآمدے میں کھلتی تھی اور اس کے آگے پردے تھے۔ فرش کو بھاری بھرکم نقش و نگار کے قالین سے ڈھکا گیا تھا اور فینسی لائٹ کمرے کو پوری طرح روشن کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ کم از کم کمرے میں سالار کو تاریکی ہی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہ اس کے احساسات تھے، یا پھر مجھے اپنے آپٹیشن سے آج ضرور ملنا چاہیے۔ قریب کے ساتھ ساتھ شاید میری دور کی نظر بھی کمزور ہو گئی ہے، سالار نے مایوسی سے سوچا۔ سینٹرل ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھی آمنہ کو وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر نظر قالین پر جما دی، پھر اس نے یکدم آمنہ کو اٹھتے دیکھا۔ وہ دیوار کے پاس جا کر کچھ اور لائٹس آن کر رہی تھی۔ کمرہ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں جگمگا اٹھا۔
فینسی لائٹ بند ہو گئی۔ سالار حیران ہوا، آمنہ نے پہلے ٹیوب لائٹ آن کیوں نہیں کی تھی؟ پھر اچانک اسے احساس ہوا وہ بھی نروس تھی۔ آمنہ دوبارہ پھر اس کے سامنے کاؤچ پر آ کر نہیں بیٹھی، وہ اس سے کچھ فاصلے پر سیدہ اماں کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ سالار نے اس بار اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی، وہ اسی طرح قالین کو گھورتا رہا۔ سیدہ اماں کا صبر بالآخر جواب دے گیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کھنکھار کر سالار کو متوجہ کیا، کرو بیٹا وہ باتیں جو تم نے آمنہ سے تنہائی میں کرنی تھی۔ انہوں نے سالار کو بڑے پیار سے یاد دلایا، اتنی دیر سے چپ بیٹھے ہو، میرا تو دل ہول رہا ہے۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا، پھر سیدہ اماں اور آمنہ کو باری باری دیکھا۔ کچھ نہیں، میں بس انہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس نے اپنے لہجے کو حد الامکان ہموار رکھتے ہوئے کہا۔ سیدہ اماں کے چہرے پر بشاشت آ گئی۔ تو اتنی سی بات تھی اور فرقان نے مجھے ڈرا ہی دیا۔ ہاں ہاں ضرور، دیکھو کیوں نہیں، بیوی ہے تمہاری۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ سامان پیک کر لیں، میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتا ہوا سیدہ اماں سے بولا۔ آمنہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ سیدہ اماں بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ مگر بیٹا تم تو صرف کچھ باتیں کرنا چاہتے تھے، اس سے پھر رخصتی؟ میرا مطلب ہے میں چاہتی تھی باقاعدہ رخصت کروں۔ اور سالار نے نرمی سے سیدہ اماں کی بات کاٹ دی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں باقاعدہ رخصت کروانے کے لیے ہی آیا ہوں۔ سیدہ اماں کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہیں، پھر بولی، ٹھیک ہے بیٹا، تم اگر ایسا چاہتے ہو تو ایسا ہی صحیح، مگر افطار کے لیے رکو، چند گھنٹے ہی باقی ہیں، کھانا تو کھا کر جاؤ۔ نہیں، مجھے اور فرقان کو کچھ کام ہے، میں اسے صرف 1 گھنٹے کے لیے لے کر آیا تھا، زیادہ دیر رکنا ممکن نہیں ہے میرے لیے، وہ کھڑے کھڑے کہہ رہا تھا۔ لیکن اماں مجھے تو سامان پیک کرنے میں بہت دیر لگے گی۔ آمنہ نے وہیں کرسی پر بیٹھے ہوئے پہلی بار ساری گفتگو میں حصہ لیا۔ سالار نے مڑ کر اسے دیکھے بغیر سیدہ اماں سے کہا، سیدہ اماں آپ ان سے کہیں کہ آرام سے پیکنگ کر لیں، میں باہر انتظار کروں گا جتنی دیر یہ چاہیں۔ وہ اب کمرے سے نکل گیا تھا۔ فرقان نے حیرانی سے سالار کو دیکھا، وہ بیٹھک میں داخل ہو رہا تھا۔ تم اتنی جلدی واپس آ گئے، میں تو سوچ رہا تھا تم خاصی دیر کے بعد واپس آؤ گے۔ سالار جواب میں کچھ کہنے کے بجائے بیٹھ گیا۔ فرقان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ خیریت ہے؟ ہاں۔ آمنہ سے ملاقات ہوئی؟ ہاں۔ پھر کیا؟ چلیں؟ نہیں۔ کیوں؟ میں آمنہ کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کیا؟ فرقان بھونچکا رہ گیا۔ تم تو اس سے بات کرنے کے لیے آئے تھے۔ سالار جواب دینے کی بجائے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ یکدم رخصتی کا کیوں سوچ لیا؟ بس سوچ لیا۔ اس پر فرقان نے اسے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ 2 گھنٹے کے بعد آمنہ جب فرقان اور سالار کے ساتھ سالار کے فلیٹ پر پہنچی تب افطار میں زیادہ وقت نہیں تھا۔ سالار نے افطاری کا سامان راستے سے لے لیا تھا۔ فرقان ان دونوں کو افطاری کے لیے اپنے فلیٹ پر لے جانا چاہتا تھا، مگر سالار اس پر رضامند نہیں ہوا۔ فرقان نے اپنی بیوی کو بھی سالار کے فلیٹ پر بلوا لیا۔ افطاری کے لیے ٹیبل فرقان کی بیوی نے ہی تیار کیا تھا۔ آمنہ نے مدد کرنے کی کوشش کی تھی جسے فرقان اور اس کی بیوی نے رد کر دیا۔ سالار نے مداخلت نہیں کی تھی۔ وہ موبائل لے کر بالکنی میں چلا گیا۔ لاؤنج میں بیٹھے کھڑکیوں کے شیشوں کے پار آمنہ نے اسے بالکنی میں ٹہلتے موبائل پر کسی سے بات کرتے دیکھا۔ وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے سیدہ اماں کے گھر سے اپنے فلیٹ تک ایک بار بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ یہ صرف فرقان تھا جو وقتاً فوقتاً اسے مخاطب کر رہا تھا، اور اب بھی یہی ہوا تھا۔ سالار نے وہ خاموشی افطار کی میز پر بھی نہیں توڑی۔ فرقان اور اس کی بیوی ہی آمنہ کو مختلف چیزیں سرو کرتے رہے۔ آمنہ نے اس کی خاموشی اور سرد مہری کو محسوس کیا تھا۔ افطار کے بعد وہ فرقان کے ساتھ مغرب کی نماز کے لیے نکل آیا تھا۔ فرقان کو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہاسپٹل جانا تھا۔ مسجد سے نکل کر فرقان کے ساتھ پارکنگ کی طرف آتے ہوئے فرقان نے اس سے کہا، تم بہت زیادہ خاموش ہو۔ سالار نے ایک نظر اسے دیکھا مگر کچھ کہے بغیر چلتا رہا۔ کیا تمہیں کچھ کہنا نہیں ہے؟ وہ مسلسل اس کی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سالار نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ مغرب کے وقت ہی دھند نمودار ہونے لگی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے فرقان کو دیکھا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ چند لمحے ساتھ چلنے کے بعد فرقان نے اسے بڑبڑاتے سنا، میں آج کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں ہوں۔ فرقان کو بے اختیار اس پر ترس آیا۔ ساتھ چلتے چلتے اس نے سالار کا کندھا تھپتھپایا۔ میں تمہارے احساسات سمجھ سکتا ہوں، مگر زندگی میں یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ تم امامہ کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے تم نے کیا، جتنا انتظار کر سکتے تھے تم نے کیا۔ 8-9 سال کم نہیں ہوتے۔
اب تمہاری قسمت میں اگر یہی لڑکی ہے تو ہم یا تم کیا کر سکتے ہیں؟ سالار نے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا۔ اس گھر میں آنا امامہ کا مقدر نہیں تھا، آمنہ کا مقدر تھا، سو وہ آ گئی۔ اس سے نکاح ہوئے 7 دن ہوئے ہیں اور 8ویں دن وہ یہاں ہے۔ امامہ کے ساتھ نکاح کو 9 سال ہونے والے ہیں، وہ آج تک تمہارے پاس نہیں آ سکی۔ کیا تم یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ امامہ تمہارے مقدر میں نہیں ہے؟ وہ پوری دلجمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہماری بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، بعض خواہشات اللہ پوری کر دیتا ہے، بعض نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے امامہ کے نہ ملنے میں تمہارے لیے بہتری ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں آمنہ کے لیے ہی رکھا ہو سکتا ہے آج سے چند سال بعد تم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکو۔ وہ دونوں اب پارکنگ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ فرقان کی گاڑی شروع میں ہی کھڑی تھی۔ میں نے زندگی میں کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جس کی ہر خواہش پوری ہو، جس نے جو چاہا ہو پا لیا ہو، پھر شکوہ کس بات کا؟ آمنہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ وہ دونوں اب گاڑی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ فرقان نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا، مگر بیٹھنے سے پہلے اس نے سالار کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے باری باری اس کے دونوں گالوں کو نرمی سے چوما۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تم نے ایک نیکی کی ہے اور اس نیکی کا اجر اگر تمہیں یہاں نہیں ملے گا تو اگلی دنیا میں مل جائے گا۔ وہ اب سالار کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سالار سر کو ہلکا سا خم کرتے ہوئے تھوڑا سا مسکرایا۔ فرقان نے ایک گہرا سانس لیا۔ آج کے دن یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو اس نے سالار کے چہرے پر دیکھی تھی۔ اس نے خود بھی مسکراتے ہوئے سالار کی پشت تھپتھپائی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سالار نے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ فرقان اگنیشن میں چابی لگا رہا تھا جب اس نے سالار کو کھڑکی کا شیشہ انگلی سے بچاتے دیکھا۔ فرقان نے شیشہ نیچے کر دیا۔ تم کہہ رہے تھے کہ تم نے آج تک کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جس نے جس چیز کی بھی خواہش کی ہو اسے مل گئی ہو۔ سالار کھڑکی پر جھکے پرسکون آواز میں اس سے کہہ رہا تھا۔ فرقان نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بے حد پرسکون اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ پھر تم مجھے دیکھو، کیونکہ وہ انسان میں ہوں جس نے آج تک جو بھی چاہا اسے وہ مل گیا۔ فرقان کو لگا اس کا ذہن غم کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے۔ جسے تم میری نیکی کہہ رہے ہو وہ دراصل میرا اجر ہے جو مجھے زمین پر ہی دے دیا گیا ہے، مجھے آخرت کے انتظار میں نہیں رکھا گیا، اور میرا مقدر آج بھی وہی ہے جو 9 سال پہلے تھا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر گہری آواز میں کہہ رہا تھا، مجھے وہی عورت دی گئی ہے جس کی میں نے خواہش کی تھی۔ امامہ ہاشم اس وقت میرے گھر پہ ہے، خدا حافظ۔ فرقان دم بخود جاتے ہوئے اس کی پشت دیکھتا رہا۔ وہ کیا کہہ گیا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ شاید میں ٹھیک سے اس کی بات نہیں سن پایا، یا پھر شاید اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یا پھر شاید اس نے صبر کر لیا ہے۔ امامہ ہاشم، سالار اب بہت دور نظر آ رہا تھا۔ لاہور پہنچنے کے بعد اس کے لیے اگلا مرحلہ کسی کی مدد حاصل کرنا تھا، مگر کس کی؟ وہ ہاسٹل نہیں جا سکتی تھی، وہ جویریہ اور باقی لوگوں سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کے گھر والے اس کی دوستوں سے واقف تھے اور چند گھنٹوں میں وہ اسے لاہور میں ڈھونڈنے والے تھے، بلکہ ہو سکتا ہے اب تک اس کی تلاش شروع ہو چکی ہو۔ وہ اس صورتحال میں ان لوگوں سے رابطہ کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس کے لیے صبیحہ کی صورت میں واحد آپشن رہ جاتا تھا، مگر وہ اس بات سے واقف نہیں تھی کہ وہ ابھی پشاور سے واپس آئی تھی یا نہیں۔ صبیحہ کے گھر پر ملازم کے سوا اور کوئی نہیں تھا، وہ لوگ ابھی پشاور میں ہی تھے۔ واپس کب آئیں گے؟ اس نے ملازم سے پوچھا۔ وہ اسے جانتا تھا۔ کیا آپ کے پاس وہاں کا فون نمبر ہے؟ اس نے قدرے مایوسی کے عالم میں پوچھا۔ جی، وہاں کا فون نمبر میرے پاس ہے، ملازم نے اس سے کہا۔ وہ آپ مجھے دے دیں، میں فون پر اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اسے کچھ تسلی ہوئی۔ ملازم اسے اندر لے آیا۔ ڈرائنگ روم میں اسے بٹھا کر اس نے وہ نمبر لا دیا۔ اس نے موبائل پر وہیں بیٹھے بیٹھے صبیحہ کو رنگ کیا۔ فون پشاور میں گھر کے کسی فرد نے اٹھایا تھا، وہ اور اسے بتایا کہ صبیحہ باہر گئی ہوئی ہے۔ امامہ نے فون بند کر دیا۔ صبیحہ سے میری بات نہیں ہو سکی، میں کچھ دیر بعد اسے فون کروں گی دوبارہ، اس نے پاس کھڑے ملازم سے کہا۔ تب تک میں یہیں بیٹھوں گی۔ ملازم سر ہلاتے ہوئے چلا گیا۔ اس نے 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ صبیحہ کو فون کیا۔ وہ اس کی کال پر حیران تھی۔ اس نے مختصر طور پر اپنا گھر چھوڑ آنے کے بارے میں بتایا۔ اس نے اسے سالار سے اپنے نکاح کے بارے میں نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی صبیحہ اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھے گی۔ امامہ، تمہارے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ تم اس معاملے میں کورٹ سے رابطہ کرو، تبدیلی مذہب کے حوالے سے پروٹیکشن مانگو۔ صبیحہ نے اس کی ساری گفتگو سننے کے بعد کہا، میں یہ کرنا نہیں چاہتی۔ کیوں؟
سبیحہ میں پہلے ہی اس مسئلے کے بارے میں بہت سوچ چکی ہوں. تم میرے بابا کی پوزیشن اور اثر و رسوخ سے واقف ہو. پریس تو طوفان اٹھا دے گا. میری فیملی کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. میں یہ تو نہیں چاہتی کہ میرے گھر پر پتھراؤ ہو. میری وجہ سے میرے گھر والوں کی زندگی کو خطرہ ہو. اور آج تک جتنی لڑکیوں نے اسلام قبول کر کے کورٹ پروٹیکشن لینے کی کوشش کی ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کورٹ دارالایمان بھجوا دیتی ہے. وہ جیل بھجوانے کے مترادف ہے. کیس کا فیصلہ کتنی دیر تک ہو کچھ پتہ نہیں. گھر والے ایک کے بعد ایک کیس فائل کرتے رہتے ہیں. کتنے سال اس طرح گزر جائیں گے کچھ پتہ نہیں ہوتا. اگر کسی کو کورٹ آزاد رہنے کی اجازت دے بھی دے تو وہ لوگ اتنے مسئلے کھڑے کرتے رہتے ہیں کہ بہت ساری لڑکیاں واپس گھر والوں کے پاس چلی جاتی ہیں. میں نہ تو دارالایمان میں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہوں نہ ہی لوگوں کی نظروں میں آنا چاہتی ہوں. میں نے خاموشی کے ساتھ گھر چھوڑا ہے اور میں اسی خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں. میں تمہاری بات سمجھ سکتی ہوں امامہ لیکن مسائل تو تمہارے لیے ابھی بھی کھڑے کیے جائیں گے. وہ تمہیں تلاش کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے. وہ ان لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے جو تمہیں پناہ دیں گے اور وہ جب تمہیں ڈھونڈنا شروع کریں گے تو مجھ تک پہنچنا تو ان کے لیے بہت آسان ہوگا. تمہاری مدد کر کے ہمیں بہت خوشی ہوگی مگر میرے ابو یہی چاہیں گے کہ مدد چھپ کر کرنے کی بجائے کھل کر کی جائے اور کورٹ اس معاملے میں یقیناً تمہارے حق میں اپنا فیصلہ دے گا. تم ابھی میرے گھر پر ہی ہو. میں اس بارے میں ملازم کو کہہ دیتی ہوں اور آج میں ابو سے بات کرتی ہوں. ہم کوشش کریں گے کل لاہور واپس آ جائیں. امامہ نے ملازم کو بلا کر فون اس کے حوالے کر دیا. سبیحہ نے ملازم کو کچھ ہدایت دی اور پھر رابطہ منقطع کر دیا. میں سبیحہ بی بی کا کمرہ کھول رہا ہوں. آپ وہاں چلی جائیں. ملازم نے اس سے کہا. وہ سبیحہ کے کمرے میں چلی آئی مگر اس کی تشویش اور پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا. وہ سبیحہ کے نقطہ نظر کو سمجھ سکتی تھی. وہ یقیناً یہ نہیں چاہتی تھی کہ خود سبیحہ اور اس کی فیملی پر کوئی مصیبت آئے. اس معاملے میں سبیحہ کے اندیشے درست تھے. اگر ہاشم مبین کو یہ پتہ چل جاتا کہ اسے سبیحہ کی فیملی نے پناہ دی تھی تو وہ ان کے جانی دشمن بن جاتے. شاید اس لیے سبیحہ نے اس سے قانون کی مدد لینے کے لیے کہا تھا مگر یہ راستہ اس کے لیے زیادہ دشوار تھا. جماعت کے اتنے بڑے لیڈر کی بیٹی کا اس طرح مذہب چھوڑ دینا پوری جماعت کے منہ پر تماچے کے مترادف تھا اور وہ جانتے تھے کہ اس سے پورے ملک میں جماعت اور خود ان کے خاندان کو کتنی ٹھیس پہنچے گی اور وہ اس بے عزتی سے بچنے کے لیے کس حد تک جا سکتے تھے. امامہ جانتی نہیں تھی مگر اندازہ کر سکتی تھی. وہ سبیحہ کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی جب اس کے ذہن میں ایک جماکے کے ساتھ سیدہ مریم سبط علی کا خیال آیا تھا. وہ سبیحہ کی دوست اور کلاس فیلو تھی. وہ اس سے کئی بار ملتی رہی تھی. ایک بار سبیحہ کے گھر پر ہی مریم کو اس کے قبول اسلام کا پتہ چلا تھا. وہ شاید سبیحہ کی واحد دوست تھی جسے سبیحہ نے امامہ کے بارے میں بتا دیا تھا اور مریم بہت حیران نظر آئی تھی. تمہیں اگر کبھی میری کسی مدد کی ضرورت ہوئی تو مجھے ضرور بتانا بلکہ بلا جھجک میرے پاس آ جانا. اس نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ امامہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تھا. بعد میں بھی امامہ سے ہونے والی ملاقاتوں میں وہ ہمیشہ اس سے اسی گرمجوشی کے ساتھ ملتی رہی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اس کا کیوں خیال آیا تھا یا وہ کس حد تک اس کی مدد کر سکتی تھی مگر اس وقت اس نے اس سے بھی رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا. اس نے موبائل سے فون کرنا چاہا مگر موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی تھی. اس نے اسے ریچارج کرنے کے لیے لگایا اور خود لاؤنج میں آ کر اپنی ڈائری سے مریم کا نمبر ڈائل کرنے لگی. فون ڈاکٹر سبط علی نے اٹھایا تھا. میں مریم سے بات کرنا چاہتی ہوں. میں ان کی دوست ہوں. اس نے اپنا تعارف کروایا. اس نے پہلی بار مریم کو فون کیا تھا. میں بات کرواتا ہوں. انہوں نے فون ہولڈ رکھنے کو کہا. کچھ سیکنڈز کے بعد امامہ نے دوسری طرف مریم کی آواز سنی. ہیلو مریم, میں امامہ بات کر رہی ہوں. امامہ ہاشم؟ مریم نے حیرانی سے پوچھا. ہاں, مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. وہ اسے اپنے بارے میں بتاتی گئی. دوسری طرف مکمل خاموشی تھی. جب اس نے بات ختم کی تو مریم نے کہا, تم اس وقت کہاں ہو؟ میں سبیحہ کے گھر پر ہوں مگر سبیحہ کے گھر پر کوئی نہیں ہے. سبیحہ پشاور میں ہے. اس نے سبیحہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بارے میں اسے نہیں بتایا. تم وہیں رہو, میں ڈرائیور کو بھجواتی ہوں. تم اپنا سامان لے کر اس کے ساتھ آ جاؤ. میں اتنی دیر میں اپنی امی اور ابو سے بات کرتی ہوں. اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا. یہ صرف اتفاق تھا کہ اس نے ڈاکٹر سبط علی کے گھر کی جانے والی کال سالار کے موبائل سے نہیں کی تھی ورنہ سکندر عثمان ڈاکٹر سبط علی کے گھر بھی پہنچ جاتے اور اگر امامہ کو یہ خیال آ جاتا کہ وہ موبائل کے بل سے اسے ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لاہور آ کر ایک بار بھی موبائل استعمال نہ کرتی.
یہ ایک اور اتفاق تھا کہ ڈاکٹر سبط علی نے اپنے آفس کی گاڑی اور ڈرائیور کو اسے لینے کے لیے بھجوایا تھا، ورنہ صبیحہ کا ملازم مریم کی گاڑی اور ڈرائیور کو پہچان لیتا، کیونکہ مریم اکثر وہاں آیا کرتی تھی اور صبیحہ کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی یہ جان جاتے کہ وہ صبیحہ کے گھر سے کہاں گئی تھی۔ آدھ گھنٹے بعد ملازم نے ایک گاڑی کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ اپنا بیگ اٹھانے لگی۔ کیا آپ جا رہی ہیں؟ ہاں، مگر صبیحہ بھی تو کہہ رہی تھی کہ آپ یہاں رہیں گی۔ نہیں، میں جا رہی ہوں۔ اگر صبیحہ کا فون آئے تو آپ اسے بتا دیں کہ میں چلی گئی ہوں۔ اس نے دانستہ طور پر اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ مریم کے گھر جا رہی تھی۔ وہ پہلی بار مریم کے گھر گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہاں جا کر اسے ایک بار پھر مریم اور اس کے والدین کو اپنے بارے میں سب کچھ بتانا پڑے گا۔ وہ ذہنی طور پر خود کو سوالوں کے لیے تیار کر رہی تھی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم لوگ تو ناشتہ کر چکے ہیں، تم ناشتہ کر لو۔ مریم نے پورس میں اس کا استقبال کیا تھا اور اسے اندر لے جاتے ہوئے کہا۔ اندر لاؤنج میں ڈاکٹر سبط علی اور ان کی بیوی سے اس کا تعارف کروایا گیا۔ وہ بڑے اچھے سے ملے تھے۔ امامہ کے چہرے پر اتنی پریشانی تھی کہ ڈاکٹر سبط علی کو اس پر ترس آیا۔ میں کھانا لگواتی ہوں۔ مریم، تم اسے اس کا کمرہ دکھا دو تاکہ یہ کپڑے چینج کر لے، سبط علی کی بیوی نے مریم سے کہا۔ وہ جب کپڑے بدل کر آئی تو ناشتہ لگ چکا تھا۔ اس نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ امامہ، اب آپ جا کر سو جائیں، میں آفس جا رہا ہوں۔ شام کو واپسی پر ہم آپ کے مسئلے پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر سبط علی نے اسے ناشتہ ختم کرتے دیکھ کر کہا، مریم تم اسے کمرے میں لے جاؤ۔ وہ خود لاؤنج سے نکل گئے۔ وہ مریم کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ امامہ، اب تم سو جاؤ، تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے کہ تم پچھلے کئی گھنٹوں سے نہیں سوئی۔ عام طور پر تھکن اور پریشانی میں نیند نہیں آتی اور تم اس وقت اس کا شکار ہوگی۔ میں تمہیں کوئی ٹیبلٹ لا کر دیتی ہوں، اگر نیند آ گئی تو ٹھیک، ورنہ ٹیبلٹ لے لینا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی واپسی ہوئی تو پانی کا گلاس اور ٹیبلٹ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے کہا، تم بالکل ریلیکس ہو کر سو جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم سمجھو کہ تم اپنے گھر میں ہو۔ وہ کمرے کی لائٹ آف کرتی ایک بار پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ صبح کے 9:30 بج رہے تھے، مگر ابھی تک باہر بہت دھند تھی اور کمرے کی کھڑکیوں پر پردے ہونے کی وجہ سے کمرے میں اندھیرا کچھ اور گہرا ہو گیا تھا۔ اس نے کسی معمول کی طرح ٹیبلٹ پانی کے ساتھ نگل لی۔ اس کے بغیر نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ذہن میں اتنے بہت سے خیالات آ رہے تھے کہ بیڈ پر لیٹ کر نیند کا انتظار کرنا مشکل ہو جاتا۔ چند منٹوں کے بعد اس نے اپنے اعصاب پر ایک غنودگی طاری ہوتی محسوس کی۔ وہ جس وقت دوبارہ اٹھی اس وقت کمرہ مکمل طور پر تاریک ہو چکا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر دیوار کی طرف گئی اور اس نے لائٹ جلا دی۔ وال کلاک پر رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ وہ فوری طور پر اندازہ نہیں کر سکی تھی کہ یہ اتنی لمبی نیند ٹیبلٹ کا اثر تھی یا پھر پچھلے کئی دنوں سے صحیح طور پر نہ سو سکنے کی۔ جو کچھ بھی تھا وہ صبح سے بہت بہتر حالت میں تھی۔ اسے بے حد بھوک لگ رہی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ گھر کے افراد اس وقت جاگ رہے ہوں گے یا نہیں۔ بہت آہستگی سے وہ دروازہ کھول کر لاؤنج میں نکل آئی۔ ڈاکٹر سبط علی لاؤنج کے ایک صوفے پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا اور اسے دیکھ کر مسکرائے۔ اچھی نیند آئی؟ وہ بڑی بشاشت سے بولے۔ جی، اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اب ایسا کریں کہ وہ سامنے کچن ہے، وہاں چلی جائیں، کھانا رکھا ہوا ہے، گرم کریں، وہاں ٹیبل پر ہی کھا لیں، اس کے بعد چائے کے 2 کپ بنائیں اور یہاں آ جائیں۔ وہ کچھ کہے بغیر کچن میں چلی گئی۔ فریج میں رکھا ہوا کھانا نکال کر اس نے گرم کیا اور کھانے کے بعد چائے لے کر لاؤنج میں آ گئی۔ چائے کا 1 کپ بنا کر اس نے ڈاکٹر سبط علی کو دیا۔ وہ کتاب میز پر رکھ چکے تھے۔ دوسرا کپ لے کر وہ ان کے بالمقابل دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ اندازہ کر چکی تھی کہ وہ اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتے تھے۔ چائے بہت اچھی ہے، انہوں نے ایک سپ لے کر مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اتنی نروس تھی کہ ان کی تعریف پر مسکرا سکی نہ شکریہ ادا کر سکی۔ وہ صرف انہیں دیکھتی رہی۔ امامہ، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے صحیح ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، مگر فیصلہ بہت بڑا ہے اور اتنے بڑے فیصلے کرنے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر اس کم عمری میں۔ مگر بعض دفعہ فیصلے کرنے کے لیے اتنی جرأت کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی ان پر قائم رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
آپ کو کچھ عرصہ بعد اس کا اندازہ ہوگا۔ وہ بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہے تھے، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا مذہب کی تبدیلی کا فیصلہ صرف مذہب کے لیے ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ میرا خیال ہے مجھے زیادہ واضح طور پر یہ سوال پوچھنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کسی لڑکے میں دلچسپی رکھتی ہیں اور اس کے کہنے پر یا اس کے لیے آپ نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہو یا مذہب بدلنے کا؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ مت سوچنا کہ اگر ایسی کوئی وجہ ہوگی تو میں آپ کو برا سمجھوں گا یا آپ کی مدد نہیں کروں گا۔ میں یہ صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر مجھے اس لڑکے اور اس کے گھر والوں سے بھی ملنا ہوگا۔ ڈاکٹر سبط علی اب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس وقت امامہ کو پہلی بار مریم سے اتنی دیر سے رابطہ کرنے پر پچھتاوا ہوا۔ اگر سالار کی بجائے ڈاکٹر سبط علی جلال سے یا اس کے گھر والوں سے بات کرتے تو شاید اس نے بوجھل دل سے نفی میں سر ہلا دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا آپ کو واقعی یقین ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے؟ انہوں نے ایک بار پھر پرسکون انداز میں اس سے کہا، جی میں نے اسلام کسی لڑکے کے لیے قبول نہیں کیا۔ وہ اس بار جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ اس نے اسلام واقعی جلال انصر کے لیے قبول نہیں کیا تھا۔ پھر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے اندازہ ہے۔ آپ کے والد ہاشم مبین صاحب سے میں واقف ہوں، جماعت کے بہت سرگرم اور بارسوخ لیڈر ہیں، اور آپ کا ان کے مذہب سے تائب ہو کر اس طرح گھر سے چلے آنا ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ آپ کو ڈھونڈنے اور واپس لے جانے کے لیے وہ زمین آسمان ایک کر دیں گے۔ مگر میں کسی بھی قیمت پر واپس نہیں جاؤں گی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ گھر آپ نے چھوڑ دیا ہے، اب آپ آگے کیا کریں گی؟ امامہ کو اندیشہ ہوا کہ وہ اسے کورٹ میں جانے کا مشورہ دیں گے۔ میں کورٹ میں نہیں جاؤں گی، میں کسی کے بھی سامنے آنا نہیں چاہتی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سامنے آ کر میرے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ پھر آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سامنے نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میڈیکل کالج میں اپنی سٹڈیز جاری نہیں رکھ سکیں گی۔ میں جانتی ہوں، اس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ میں ویسے بھی خود تو میڈیکل کی تعلیم افورڈ کر بھی نہیں سکتی، اور اگر کسی دوسرے میڈیکل کالج میں کسی دوسرے شہر یا صوبے میں آپ کی مائگریشن کروا دی جائے تو نہیں، وہ مجھے ڈھونڈ لیں گے۔ ان کے ذہن میں بھی سب سے پہلے یہی آئے گا کہ میں مائگریشن کروانے کی کوشش کروں گی، اور اتنے تھوڑے سے میڈیکل کالجز میں مجھے ڈھونڈنا بہت آسان کام ہے۔ پھر میں بی ایس سی میں کسی کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں، مگر کسی دوسرے شہر میں۔ لاہور میں وہ ایک کالج چھان ماریں گے، اور میں اپنا نام بھی بدلوانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ ان دونوں کاموں میں میری مدد کر سکیں تو میں بہت احسان مند ہوں گی۔ ڈاکٹر سبط علی بہت دیر خاموش رہے۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ پھر انہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ امامہ، ابھی کچھ عرصہ آپ کو یہی رہنا چاہیے۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کی تلاش میں کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں۔ چند ہفتے انتظار کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے۔ آپ اس گھر میں بالکل محفوظ ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کورٹ میں نہیں جانا چاہتی، میں آپ کو اس کے لیے مجبور بھی نہیں کروں گا، اور آپ کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی یہاں تک آ جائے گا یا آپ کو زبردستی یہاں سے لے جائے گا۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی طرح کی زبردستی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس رات اسے بہت سی تسلیاں دی تھیں۔ اسے ڈاکٹر سبط علی کی شکل دیکھ کر بے اختیار ہاشم مبین یاد آتے رہے۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسرے دن ڈاکٹر سبط علی شام 5 بجے کے قریب اپنے آفس سے آئے تھے۔ صاحب آپ کو اپنی اسٹڈی میں بلا رہے ہیں۔ وہ اس وقت مریم کے ساتھ کچن میں تھی جب ملازم نے اسے پیغام دیا۔ آؤ امامہ بیٹھو۔ اسٹڈی کے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہونے پر ڈاکٹر سبط علی نے اس سے کہا۔ وہ اپنی ٹیبل کے ایک دراز سے کچھ پیپرز نکال رہے تھے۔ وہ وہاں رکھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج میں نے کچھ معلومات کروائی ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کے گھر والے آپ کی تلاش میں کہاں تک پہنچے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے دراز بند کرتے ہوئے کہا۔ یہ سالار سکندر کون ہے؟ ان کے اگلے سوال نے اس کے دل کی دھڑکن کو چند لمحوں کے لیے روک دیا تھا۔ وہ اب کرسی پر بیٹھے اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے کی فک ہوتی ہوئی رنگت نے انہیں بتا دیا کہ وہ نام امامہ کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ سالار ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتا ہے، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔
اس نے میری بہت مدد کی ہے گھر سے نکلنے میں، اسلام آباد سے لاہور مجھے وہی چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ دانستہ رک گئی۔ کیا اس کے ساتھ نکاح کے بارے میں بھی بتانا چاہیے؟ وہ گم میں تھی۔ آپ کے والد نے اس کے خلاف FIR درج کروائی ہے آپ کو اغوا کرنے کے الزام میں۔ امامہ کے چہرے کی رنگت اور زرد ہو گئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ سالار سکندر اتنی جلدی پکڑا جائے گا، اور اب اس کے گھر والے یقیناً جلال انصر تک بھی پہنچ جائیں گے، اور وہ نکاح اور اس کے بعد کیا وہ یہاں آ جائیں گے؟ کیا وہ پکڑا گیا؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، نہیں، یہ ٹریس آؤٹ کر لیا گیا تھا کہ وہ اس رات کسی لڑکی کے ساتھ لاہور تک آیا تھا، لیکن اس کا اصرار ہے کہ وہ آپ نہیں تھیں، کوئی دوسری لڑکی تھی، اس کی کوئی گرل فرینڈ، اور اس نے اس کا ثبوت بھی دے دیا ہے۔ ڈاکٹر سبط علی نے دانستہ طور پر یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکی کوئی طوائف تھی۔ پولیس اسے گرفتار اس کے اپنے والد کی وجہ سے نہیں کر سکی۔ اس کے ثبوت دینے کے باوجود آپ کے گھر والوں کا یہی اصرار ہے کہ آپ کی گمشدگی میں وہی ملوث ہے۔ امامہ، کیسا لڑکا ہے یہ سالار سکندر؟ ڈاکٹر سبط علی نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے اچانک پوچھا۔ بہت برا، بے اختیار امامہ کے منہ سے نکلا، بہت ہی برا۔ مگر آپ تو یہ کہہ رہی تھی کہ اس نے آپ کی بہت مدد کی ہے۔ پھر ہاں، اس نے میری مدد کی ہے، مگر وہ بہت برے کردار کا لڑکا ہے۔ میری مدد شاید اس نے اس لیے کی ہے کیونکہ میں نے ایک بار اسے فرسٹ ایڈ دی تھی، اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی تب، اور شاید اس لیے بھی اس نے میری مدد کی ہوگی کیونکہ میرا بھائی اس کا دوست ہے، ورنہ وہ بہت برا لڑکا ہے۔ وہ ذہنی مریض ہے، پتہ نہیں عجیب باتیں کرتا ہے، عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ امامہ کے ذہن میں اس وقت اس کے ساتھ کیے گئے سفر کی یاد تازہ تھی جس میں وہ پورا راستہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی رہی تھی۔ ڈاکٹر سبط علی نے سر ہلا دیا۔ پولیس آپ کی فرینڈ سے بھی پوچھ گچھ کر رہی ہے، اور سبیحہ کے گھر تک بھی پولیس پہنچ گئی ہے۔ سبیحہ پشاور سے واپس آ گئی ہے، مگر مریم نے سبیحہ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ ہمارے یہاں ہیں۔ آپ اب سبیحہ سے رابطہ مت کریں، اسے فون بھی مت کریں، کیونکہ ابھی وہ اس کے گھر کو انڈر آبزرویشن رکھیں گے، اور فون کو بھی وہ خاص طور پر چیک کریں گے۔ بلکہ آپ اب کسی بھی دوست سے فون پر کانٹیکٹ مت کرنا، نہ ہی یہاں سے باہر جانا۔ انہوں نے اسے ہدایت دی۔ میرے پاس موبائل ہے، اس پر بھی کانٹیکٹ نہیں کر سکتی؟ وہ چونکے، آپ کا موبائل ہے؟ نہیں، اسی لڑکے سالار کا ہے۔ وہ سالار تک پہنچ گئے تو موبائل تک بھی پہنچ جائیں گے۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئے۔ جو کال آپ نے ہمارے گھر کی تھی وہ اس موبائل سے کی تھی؟ اس بار ان کی آواز میں کچھ تشویش تھی۔ نہیں، وہ میں نے سبیحہ کے گھر سے کی تھی۔ آپ اب اس موبائل پہ دوبارہ کوئی کال کرنا، نہ کال ریسیو کرنا۔ وہ کچھ مطمئن ہو گئے۔ اگلے کچھ دنوں میں اسے ڈاکٹر سبط علی سے اس کی تلاش کے سلسلے میں اور خبریں موصول ہوتی رہی تھیں۔ ان کے ذرائع معلومات جو بھی تھے، مگر وہ بے حد وثوق تھے۔ اسے ہر جگہ ڈھونڈا جا رہا تھا، میڈیکل کالج، ہاسپٹل، کلاس فیلوز، ہاسٹل، روم میٹس اور فرینڈز۔ ہاشم مبین نے اسے ڈھونڈنے کے لیے نیوز پیپر کا سہارا نہیں لیا تھا۔ میڈیا کی مدد لینے کا نتیجہ ان کے لیے رسوا کن ثابت ہوتا۔ وہ جس حد تک اس کی گمشدگی کو خفیہ رکھنے کی کوشش کر سکتے تھے کر رہے تھے، مگر وہ پولیس کی مدد حاصل کیے ہوئے تھے۔ ان کی جماعت بھی اس سلسلے میں ان کی پوری مدد کر رہی تھی۔ وہ لوگ سبیحہ تک پہنچ گئے تھے، مگر وہ یہ جان نہیں پائے تھے کہ وہ لاہور آنے کے بعد اس کے گھر گئی تھی۔ شاید یہ سبیحہ کے ان دنوں پشاور میں ہونے کا نتیجہ تھا جن دنوں امامہ اپنے گھر سے چلی آئی تھی، ورنہ شاید سبیحہ اور اس کے گھر والوں کو بھی کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا۔ مریم نے سبیحہ کو امامہ کے اپنے ہاں موجودگی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس نے مکمل طور پر یوں ظاہر کیا تھا جیسے امامہ کی اس طرح گمشدگی باقی اسٹوڈنٹس کی طرح اس کے لیے بھی حیران کن بات تھی۔ چند ہفتے گزر جانے کے بعد جب امامہ کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ ڈاکٹر سبط علی کے ہاں محفوظ ہے اور کوئی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس نے سالار سکندر کو فون کیا۔ وہ اس سے نکاح کے پیپرز لینا چاہتی تھی، اور تب پہلی بار یہ جان کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ سالار نے نہ تو طلاق کا حق اسے تفویض کیا تھا اور نہ ہی وہ اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ڈاکٹر سبط علی کے گھر پہنچنے کے بعد اس نے پہلی بار موبائل کا استعمال کیا تھا، اور وہ بھی کسی کو بتائے بغیر، اور سالار سے فون پر بات کرنے کے بعد اسے اپنی حماقت کا شدت سے احساس ہوا۔ اسے سالار جیسے شخص پر کبھی بھی اس حد تک اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اسے پیپرز کو دیکھنے میں کتنا وقت لگ سکتا تھا جو اس نے انہیں دیکھنے سے اجتناب کیا، اور پھر آخر اس نے پیپرز کی ایک فوٹو
فوری طور پر اس سے کیوں نہیں لی؟ کم از کم اس وقت جب وہ اپنے گھر سے نکل آئی تھی، اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شخص اس کے لیے کتنی بڑی مصیبت بن گیا تھا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہ اب ہر بات پر پچھتا رہی تھی۔ اگر اسے اندازہ ہوتا کہ وہ ڈاکٹر سبط علی جیسے آدمی کے پاس پہنچ جائے گی تو وہ کبھی بھی نکاح کرنے کی حماقت نہ کرتی، اور سلار جیسے آدمی کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں۔ اور اگر اسے یقین ہوتا کہ ڈاکٹر سبط علی ہر حالت میں اس کی مدد کریں گے تو وہ کم از کم سلار کے بارے میں ان سے جھوٹ نہ بولتی، پھر وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے۔ مگر اب جب وہ انہیں بڑے دعوے اور یقین کے ساتھ یہ یقین دلا چکی تھی کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ کسی بھی طرح انوالو نہیں تھی، تو اس نکاح کا انکشاف، اور وہ بھی اس لڑکے کے ساتھ جس کی برائیوں کے بارے میں وہ ڈاکٹر سبط علی سے بات کر چکی تھی، اور جس کے بارے میں وہ یہ بھی جانتے تھے کہ امامہ کے والدین نے اس کے خلاف اغوا کا کیس فائل کیا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اب اگر ڈاکٹر سبط علی کو یہ حقائق بتانے کی کوشش کرے گی تو ان کا رد عمل کیا ہوگا، اور وہ کم از کم اس وقت وہ واحد ٹھکانہ کھونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اگلے کئی دن اس کی بھوک پیاس بالکل ختم ہو گئی، مستقبل یکدم بھوت بن گیا تھا، اور سالار سکندر، اسے اس شخص سے اتنی نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ اگر وہ اس کے سامنے آ جاتا تو وہ اسے شوٹ کر دیتی۔